میرے بزرگوں پیارے بھائیوں، دین کی بات سننا سنانا یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے۔ سننا سنانا کوئی رواجی بات یہاں نہیں ہے، بلکہ سننا اور سنانا یہ عبادت ہے، اور کانوں کو اسی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ یہ کان حق سنے، کیونکہ حق اور باطل کے جانے کا راستہ دلوں میں کانوں کے سوا دوسرا نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھ رکھی ہے دلوں میں، اور کان رکھے کہ کانوں کے راستے سے جائے دل میں۔ یہ کانوں کی ڈیوٹی ہے، کانوں کا وظیفہ ہے کہ حق سنے، اور کانوں سے قیامت میں سوال ہوگا کیا کیا، کیا سنا۔ یہ سوال ہوگا کانوں کے بارے میں، کیا سنایا، کس کام میں کان استعمال ہوئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان اور آنکھیں اور کان اور اس طرح دل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو کس کام میں استعمال کیا، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، دل میں کیا بھرا۔ تو اس لیے حق سننا ہے، حق سنانا ہے، حق کو دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت کے تماشے دیکھنے ہیں، عبرت دیکھنی ہے، تاکہ دلوں میں اللہ کی عظمت آوے، اس کا یقین آوے، اس کا خوف آوے۔ یہ دلوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو، اس کے خوف کو، اس کے یقین کو اپنے اندر لے، اور آنکھ کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے، اور کان کے حق کو سنے۔ اس لیے جو اس طرح اپنے کانوں کو استعمال کریں گے ان کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، کہ بشارت دیجئے ہمارے بندوں کو۔ یہ کون سے بندے؟ کہ جو اپنے ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں، اپنے ارادے کے ساتھ بات سنیں۔ ایک تو ایک کان میں آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور طرف ہے، کان میں آواز بھی آ رہا ہے، تو اس کا آوازوں کا زمانہ ہے، کانوں پر آوازیں بہت دور دور سے آتی ہیں، کہ نہیں، اپنے ارادے کے ساتھ سنیں۔ وکیل کی بات آدمی سنتا ہے، جب کسی وکیل سے کام پڑا تو وکیل کی بات اپنے ارادے سے سنتا ہے کہ وکیل مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات اپنے پورے ارادے سے سنتا ہے کہ ڈاکٹر مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو لکھنے کی، ٹائپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اس کا ارادہ ہی ہے، اس کی توجہ دھیان ہی ہے، وہ اندر ٹیپ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے اور وکیل نے یہ کہا ہے۔ دھیان سے سنتا ہے، اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے سنتا ہے۔ تو دین کا تقاضا اور دین کا تو اس سے بھی زیادہ حق ہے کہ اس کو دلوں میں لیا جائے۔ اس لیے ان کے لیے بشارت ہے، ان بندوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے ارادے کے ساتھ سنیں۔ یستمعون کا معنی یہ ہوتا ہے عربی میں اپنے ارادے سے سنیں۔ بے ارادہ کانوں پر آواز آوے وہ سن لے، وہ نہیں، ارادے کے ساتھ سنیں۔ حاجت محسوس کرے کہ یہ مجھ سے میرے ساتھ بات ہو رہی ہے، میرے کام کے لیے ہو رہی ہے، میری ضرورت کے لیے ہو رہی ہے، مجھے راہ دکھانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اسے مستمع کہتے ہیں، اپنے ارادے کے ساتھ سننے والا۔ تو کہا میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کی میری بات سنتے ہیں۔ یستمعون القول، پھر سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ویتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب سادی زبان میں ہماری یہ ہے کہ پھر آپ اس سننے پر جو عمل کرنا ہے اس عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں تیار کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اچھی سے اچھی شکل میں اپنے عمل کو تیار کر کے پیش کیا کہ جس کام کا حکم ملا تھا، جو بات سنی تھی، اس میں جس عمل کے تقاضا تھا، جس عمل کی دعوت تھی، اس عمل کو پوری اچھی طریقے سے پیش کیا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔